یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں ہمارے معاشرے میں زہر گھولنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو فیک لائف سٹائل دکھا کر انہیں دھوکے میں ڈالا ہے. یعنی سوچ کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کر کے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کر کے کس طرح سے اپنے گھر والوں سے نظریں ملاتے ہیں. باپ موبائل پر اپنی بیٹی کو ناچتا دیکھ کر تالیاں بجائے کہ شاباش. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان میں وہ شاہین والا جذبہ نہیں، بزرگوں میں بزرگی نہیں. اور ان سب میں والدین کا بہت اہم رول ہے، جنہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، جو انہیں نیو جنریشن کا نام دے کر جہالت کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس پر بہت پہلے علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ نکال کر پھینک دو باہر، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. نوجوانوں میں ولاگنگ کے پھیلتے جراثیم ان میں نااہلی، احساس محرومی اور ولگیرٹی میں مبتلا ہونے کا سبب بن رہی ہے. اور یہ ایسے نقصانات ہیں جنہیں آسانی سے تلاش کرنا ممکن نہیں. یہ فیملی ولاگرز کس طرح سے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، لیٹ می اویئر یو. کیونکہ ظاہری تباہی کو روکنا تو شاید آسان ہو، لیکن جو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دے اس سے نمٹنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں ہمارے معاشرے میں زہر گھولنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو فیک لائف سٹائل دکھا کر انہیں دھوکے میں ڈالا ہے. اور ایک کثیر تعداد انہیں فالو کرتی ہے. ان کی بے تکی بیہودہ حرکتوں کو کاپی کرتے ہیں اور معاشرے کو خراب کرتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہیں کیوں فالو کیا جا رہا ہے، کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ. کہ آج کل کامیاب انسان اسے مانا جاتا ہے جو بہت سارے پیسے کما رہا ہو. اب چاہے اس کا ریسورس کوئی بھی ہو، وہ چاہے اپنی فیملی کو شو کرے، اپنی لائف سٹائل کو شو کرے، اپنی پرسنل لائف کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہر جائیں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور انہیں اپنے گھر میں لے آئیں اور ان غیر لوگوں کو اپنی فیملی سے ملائیں، انہیں بتائیں کہ میں یہاں کھاتا ہوں، یہاں پہنتا ہوں، یہاں سوتا ہوں. تو کتنا عجیب ہوگا. اور اگر ایسے میں کوئی غلط کر جائے تو پھر سب کو ایکسپلین کریں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا. اگر ان تمام ولاگنگ کو انالائز کیا جائے، انہیں چھانا جائے، تو ان میں سے صرف دھول نکلتی ہے جس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آتی، جس میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو کسی کی زندگی میں کام آئے، جو کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، جس میں جہالت کی انتہا ہے اور بہودگی عام ہے. اور ان سب میں والدین کا بہت اہم رول ہے، جنہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں، جو انہیں نیو جنریشن کا نام دے کر جہالت کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس پر بہت پہلے علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ نکال کر پھینک دو باہر، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. پہلے والدین اپنے بچوں کی قدم قدم پر رہنمائی کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور آج انہیں اسکول کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس دے کر اپنے فرض سے بری ہو جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بچے کو لائف جیکٹ پہنا کر اس کے ہاتھ میں بم رکھ دیا جائے اور اس نادان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں کون سی تباہی ہے. اصل نادان وہ بچہ نہیں، اس کے والدین ہیں، جنہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پھر وہ وہی ٹاکسک کنٹینٹ دیکھ کر ویسے ہی بن جاتا ہے. اس اسمارٹ فون کی بیماری آنے سے پہلے بچوں کے پاس اپنے اوپر لگانے کے لیے دن کا پورا وقت ہوا کرتا تھا. فراغت میں بچے فزیکل ایکٹیویٹی کیا کرتے تھے، جس سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہیلدی رہتے اور ان میں ہمہ وقت تیار رہنے کی پاور ہوتی تھی. وہ کچھ نہ کچھ نیا تخلیقی کرتے رہتے تھے جس سے ان میں کریٹیوٹی پیدا ہوتی. والدین بچوں سے، بچے اپنے والدین سے خوش رہتے ہیں. پھر ہوا کچھ یوں کہ 2007 میں یہ بیماری لانچ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ بیماری سے ایک وائرس میں کنورٹ ہو کر نہ صرف بچے بلکہ ہر ایج کے فرد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. جہاں گھر میں لوگ فارغ وقت گیدرنگ میں، گپ شپ میں، ایک دوسرے کی پرابلمس شیئر کرنے میں گزارتے تھے، وہاں ایک خاموشی سی چھا گئی. ٹاکسک کنٹینٹ نے بچوں کی کریٹیوٹی چھین لی، پرائیویسی کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جانے لگا. یعنی دور کو اس طرح سے ماڈرنائز کر دیا گیا کہ ایک تہذیب یافتہ معاشرے نے اپنی پہچان کھو دی. ڈپریشن، انزائٹی جیسی نئی بیماریوں نے جنم لیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان میں وہ شاہین والا جذبہ نہیں، بزرگوں میں بزرگی نہیں، جس نے علم سے دور کر دیا ہے. اور اس ہی علم سے دوری نے ہماری سوچ کو غلط سائٹ پر ڈائیورٹ کر دیا ہے کہ اگر آج کوئی ہم سے علم کی بات کرے، دین کی بات کرے، نصیحت کرے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. اسے کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں فضول چیزیں دیکھنے کی، اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھنے کی عادت ہو چکی. اگر کوئی سڑک پر پارٹی کرے تو وہ وائرل ہو جاتا ہے، اگر کوئی ناچ کر دکھا دے تو وہ وائرل ہو جاتا ہے، اگر کوئی گنجا ہو کر دکھا دے تو وہ وائرل ہو جاتا ہے. کامیڈی کے نام پر ولگر باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں کو غلاظت سے بھرتے ہیں. یعنی سوچ کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کر کے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کر کے کس طرح سے اپنے گھر والوں سے نظریں ملاتے ہیں. باپ موبائل پر اپنی بیٹی کو ناچتا دیکھ کر تالیاں بجائے کہ شاباش. اور اگر ایسے میں کچھ غلط ہو جائے تو یہی لوگ شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو.
حقیقت تو یہ کہ ہم ترقی کے نام پر تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے کے دور میں لوگ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کمانے کے ریسورسز کم ہوتے تھے، زندگی گزر جاتی تھی، لیکن ایک بات کا اطمینان ہوتا تھا کہ عزتیں محفوظ ہوتی تھیں۔ آج بے شمار ریسورسز ہیں، پیسہ بے انتہا ہے، لیکن عزت محفوظ نہیں۔ اس میسج کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ رہنمائی ہے، اسپیشلی ان کے لیے جو اپنی فیملی کو شو کرتے ہیں، غلط ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ رزق کو غلط راہ میں تلاش کریں گے تو آپ کو غلط راہیں ہی ملیں گی، اور اگر صحیح راہ میں تلاش کریں گے تو صحیح راستے ملیں گے۔ AI کا دور ہے، بے شمار ارننگ ریسورسز ہیں، انہیں اویل کریں، اسکل سیکھیں، ای کامرس میں جائیں، اور اگر ولاگنگ کو ہی پیشن بنانا ہے تو اسے ایک الگ وے میں پریزنٹ کریں۔ اپنے ملک کو ایکسپلور کریں، نیچر کو ایکسپلور کریں، اتنی بڑی دنیا ہے، بے شمار آئیڈیاز ہیں، انہیں ایکسپلور کریں اور اپنے حصے کا رزق کمائیں، کہ جس سے نہ صرف آپ کی عزت بلکہ دنیا اور آخرت بھی تباہی سے محفوظ ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں سے دوری اختیار نہیں کی تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم ذہنی طور پر اس قدر غلام ہو جائیں گے کہ گوروں کو ہمیں ہرانے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔